ساتویں علامت علماء آخرت کی یہ ہے. دیکھو یہاں علماء آخرت بولتے ہیں. جو ہم علم سیکھتے ہیں اس کو علم والا بولتے ہیں. جیسا حافظ ہوتا ہے اور بھی الدرجے ہوتے ہیں علم کے اندر میں، وہ علماء آخرت کا مطلب کیا ہے؟ یہ علماء دنیا کو نہیں چاہتے، آخرت کو چاہتے. آج دیکھو قرآن کا حافظ بن گیا، کوئی رمضان میں اگر مطلب نمازیں پڑھانا ہے، تراویح پڑھانا ہے تو بولتے ہیں میرے کو اتنا پیسہ چاہیے. یعنی قرآن کے بدلے میں پیسہ وصول کرتے. ڈیمانڈ کر کے نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہر ایک کو ضروری ہے کہ پیسے کی گھر گزارا ہونا ہے، لیکن جتنا اس کا قسمت میں آئے گا لوگوں سے وہ لینا بہتر ہے. لیکن کچھ لوگ ایسا ہے کہ اتنا علماء ہوتے ہوئے بھی ڈیمانڈ کر کے دنیا کو چاہتے. اس لیے یہ بولتے ہیں کہ آخرت کی ہے، مطلب علماء آخرت کو چاہنے والے علماء ہیں. آج کل کے علماء کو ہم نے ایسا دیکھا کہ بغیر وضو کا بھی نماز پڑھاتے، بغیر سنت نماز پڑھے ہوئے بھی فرض نماز پڑھاتے، بغیر جوہر کا 4 رکعت نماز سنت پڑھنے سے پہلے بھی فرض نماز پڑھاتے. پھر علماء کہا جاتے کہ میں بہت علم والا ہوں، اتنا بیانہ کرتے کہ نیند نہیں کھلتی پھر بھی بولتا ہے فجر کی نماز میں جگا کے آ بھائی امامت کر. ایسے علماء کو بھی ہم نے دیکھا ہے. اس لیے یہ آخرت کی باری میں آیا، اس لیے میں نے اتنے مسئلے بتایا. یہ علماء کون ہونا چاہیے؟ آخرت کو چاہنے والے ہونا چاہیے. دنیا کو چاہنے والے ہوگا تو دین برباد ہو جائے گا، کیونکہ پیچھے آنے والی نسل یہ سوچے گی کہ یہ دنیا کے پیچھے پڑے تو ہم کیا ہے. سمجھنے والی بات ہے. اس کو باطنی علم یعنی سلوک کا اہتمام بہت زیادہ ہو، اپنی اصلاح باطنی اور اصلاحی قلب میں بہت زیادہ کوشش کرنے والا ہو. مطلب عمل سے بھی اور اپنا دل میں بھی قلب سے بھی ایماندار اور علم والا ہو. یا علم ظاہر طے میں بھی ترقی کا ذریعہ ہو، یعنی علم کو سکھانے کے لیے بھی ترقی کا ذریعہ ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اپنے علم پر عمل کرے حق تعالیٰ شانہ اس کو ایسی چیزوں کا علم عطا فرماتے ہیں جو اس نے نہیں پڑھی. دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو اپنے علم پر عمل کرے، جو علم اس کو ملا اس کے پر وہ عمل کیا، حق تعالیٰ شانہ اس کو اور بھی ایسی چیز سے اس کو علم عطا فرماتے جو اس نے نہیں پڑھا. یعنی اس نے کوئی ایسا بڑے بڑے مدرسے میں نہیں بھی پڑھا، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کتابوں کو پڑھتے، پیغمبروں کو طور طریقہ اسلام کو طور طریقے کو آزمایا تو اللہ تعالیٰ اس کو بیٹھے بیٹھے علم عطا فرما گیا. اپنے پہلے انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں ہے کہ اپنے بنی اسرائیل میں اس نبی اسرائیل تم یہ مت کہو کہ علم آسمان پر ہے، علم آسمان پر ہے، ان کو کون اتارا یا زمین کو جڑوں میں ہے ان کو کون اوپر لایا. یہ بولتے ہیں کہ علم آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، اوپر سے کس نے نیچے لایا، نیچے سے اوپر کو کس نے لایا. یہ سمندر کے پار ہے، کون اوپر گزرے تاکہ ان کو لائے. علم تمہارے دلوں کے اندر ہے. علم کہاں ہے؟ تمہارا دل کے اندر ہے. تم اگر کوشش کر کو سیکھو گے تو علم اور بھی بڑھتا جائے گا. سیکھتے رہیں گے اور دوسرے کو سکھاتے رہیں گے تو علم اور بھی بڑھتا جائے گا.
पैसा एक ऐसा चीज़ है कि तुम खर्चा करते रहेंगे तो कम होता जाएगा। इल्म में और पैसे में यही बात है। तुम मेरे सामने रूहानी अहमियतों के अदब का साथ रहो, सिद्दीकीन के इखलाक इख्तियार करो। सिद्दीकीन क्या मतलब? बिल्कुल सच्चा ईमान लाने वाला। जैसा कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहे कि मैंने एक रात में जाके जन्नत और दोज़ख देख कर आया, तो उस वहाँ का बयान करे थे। लोगों ने अलग अलग बातें कहने लगे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मेरे पैगंबर ने जो बोला पक्का सही बोला, इसलिए उनका नाम तब से सिद्दीक पड़ा। यानी सिद्दीक मतलब बिल्कुल ईमान, सिद्दीक इखलाक इख्तियार करो, मैं तुम्हारे दिलों में से उलूम को ज़ाहिर कर दूंगा। अल्लाह ताला दिलों से उनका इल्म को ज़ाहिर कर देगा। कब? जब तुम सिद्दीक रहोगे।